السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 10 شروع کر رہے ہیں۔ طلاق کے بیان کے بارے میں ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جو شوہر جوان ہو چکا اور دیوانہ پاگل نہ ہو، وہ اگر طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور جو لڑکا ابھی جوان نہیں ہوا اور دیوانہ پاگل جس کی عقل ٹھیک نہیں ہے، ان دونوں کے طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 2، سوتے ہوئے آدمی کے منہ سے نکلا کہ تجھ کو طلاق ہے، یا کہہ دیا کہ میری بیوی کو طلاق ہے، تو اس طرح طلاق نہ پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 3، کسی نے زبردستی کسی سے طلاق دلوا دی، اس کو مارا دھمکایا کہ اگر طلاق دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا، اس مجبوری سے اگر اس نے طلاق دے دی تو طلاق تب بھی واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 4، کسی نے شراب وغیرہ کے نشے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جب ہوش آیا تو بہت پریشان ہوا، بہت نادم ہوا، تو طلاق واقع ہو گئی۔ اسی طرح غصے میں بھی طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 5، شوہر کے سوا کسی اور کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے، البتہ شوہر نے کہہ دیا ہو کہ تو اس کو طلاق دے دے تو وہ بھی دے سکتا ہے، اور اس کے دینے سے اس طرح طلاق واقع ہو جائے گی۔ باب نمبر 11، طلاق دینے کے بیان میں ہے۔ مسئلہ نمبر 1، طلاق دینے کا اختیار صرف مرد کو ہے۔ جب مرد نے طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہو گئی، عورت کا اس میں کچھ بس نہیں، چاہے وہ منظور کرے یا نہ کرے، ہر طرح سے طلاق ہو گئی، اور عورت اپنے مرد کو طلاق نہیں دے سکتی۔ مرد کو صرف 3 طلاق دینے کا اختیار ہے، اس سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے۔ اگر 4-5 طلاق دے دے تو تب بھی 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 3، جب مرد نے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اتنے زور سے کہا کہ خود ان الفاظ کو سن لیا، بس اتنا کہتے ہی طلاق پڑ گئی، چاہے کسی کے سامنے کہے یا چاہے تنہائی میں کہے، چاہے اس کی بیوی سنے یا نہ سنے، ہر حال میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 4، طلاق 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، ایسی طلاق کہ جس میں نکاح بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اب بغیر نکاح کیے اس کے پاس رہنا جائز نہیں ہے۔ اگر پھر اسی شوہر کے پاس رہے اور رہنا چاہے اور مرد بھی اس کو رکھنے پر راضی ہو تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، ایسی طلاق کو طلاق بائنہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ طلاق ہے جس میں نکاح ایسا ٹوٹا کہ دوبارہ نکاح کرنا بھی چاہیں تو عدت کے بعد دوسرے سے اول نکاح کرنا پڑے گا، جب وہاں سے طلاق ہو جائے تب عدت کے بعد پہلے والے سے نکاح کرے گی۔ ایسی طلاق کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ تیسری، وہ طلاق ہے جس میں نکاح ابھی نہیں ٹوٹا اور صاف لفظوں میں 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد اگر مرد نادم ہوا تو پھر سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر نکاح کیے بھی اس کو رکھ سکتا ہے پہلے والا نکاح کے ساتھ، پھر میاں بیوی کی طرح رہنے لگیں تو یہ درست ہے۔ البتہ اگر مرد طلاق دے کر اسی پر قائم رہا اور اس سے نہیں پھیرا تو جب طلاق کی عدت گزر جائے گی تب نکاح ٹوٹ جائے گا اور عورت جدا ہو جائے گی، اور جب تک عدت نہ گزرے تب تک رکھنے نہ رکھنے دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ ایسی طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، البتہ اگر 3 طلاقیں دے دیں تو اب اختیار نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، طلاق دینے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو صاف الفاظ سے کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، یا یوں کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، غرض ہے کہ ایسی صاف بات کہہ دینے سے جس میں طلاق دینے کے سوا اور کوئی معنی ہی نہیں نکل سکتا، ایسی طلاق کو طلاق صریح کہتے ہیں۔ دوسری قسم یہ کہ صاف
لفظ نہیں کہے بلکہ ایسے گول مول لفظ کر کے کہے جس میں طلاق کا مطلب بھی بن سکتا ہے اور طلاق کے علاوہ دوسرے معنی بھی نکل سکتے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں نے تجھے دور کر دیا تو اس کے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ میں نے تجھے طلاق دے دی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ طلاق تو نہیں ہے لیکن اب تجھ کو اپنے پاس نہ رکھوں گا, ہمیشہ اپنے میکے میں پڑی رہ, تیری خبر بھی نہ لوں گا. یا یوں کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے تجھے کوئی واسطہ نہیں, یعنی میں نے تجھ کو الگ کر دیا, جدا کر دیا, میرے گھر سے چلی جا, نکل جا, دور ہو, ہٹ, دور ہو, اپنے ماں باپ کے سر جا کے بیٹھ, اپنے گھر جا, میرا تیرا نبھا نہیں ہوگا. اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں جن میں دونوں مطلب نکل سکتے ہیں تو ایسی طلاق کو طلاق کنایہ کہتے ہیں. مسئلہ نمبر 6, اگر صاف صاف لفظوں میں طلاق دی تو زبان سے نکلتے ہی طلاق پڑ جاتی ہے, چاہے طلاق دینے کی نیت ہو یا نہ ہو, بلکہ ہنسی مذاق میں بھی کہہ دیا تو ہر طرح سے طلاق ہو جاتی ہے. اور صاف لفظوں میں طلاق دینے سے تیسری قسم کی طلاق پڑتی ہے, یعنی عدت کے ختم ہونے تک اس کے رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے, اور ایک مرتبہ کہنے سے ایک ہی طلاق پڑے گی, نہ 2 پڑیں گی نہ 3. البتہ اگر 3 دفعہ کہے یا یوں کہے تجھ کو 3 طلاقیں دیں تو 3 طلاقیں ہی پڑ گئیں. مسئلہ نمبر 7, کسی نے 1 طلاق دی تو جب تک عورت عدت میں رہے تب تک دوسری طلاق اور تیسری طلاق اور دینے کا اختیار رہتا ہے, اگر دے گا تو وہ واقع ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 8, کوئی ان الفاظ کے ساتھ کہتا ہے کہ تجھ کو طلاق دے دوں گا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی. اسی طرح اگر کسی نے یوں کہہ دیا کہ اگر فلانا کام کرے گی تو طلاق دے دوں گا, تب بھی طلاق واقع نہیں ہوئی, چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے. ہاں, اگر یوں کہہ دے کہ اگر فلانا کام کرے تو طلاق ہے تو اس کے کرنے سے ہی طلاق پڑ جائے گی. دیکھیں صرف الفاظ تھوڑا سا فرق ہے, اوپر ہے کہ اگر فلانا کام کرے گی, یہاں ہے اگر فلانا کام کرے تو طلاق ہے. تو کرے گی اور طلاق دے دوں گا, ان 2 الفاظ کے عدل بدل کرنے سے ایک جگہ پہ طلاق واقع نہیں ہو رہی اور دوسرے مقام پر طلاق واقع ہو رہی ہے, تو لہٰذا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. مسئلہ نمبر 9, کسی نے طلاق دے کر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیا تو طلاق نہیں پڑی. اسی طرح اگر یوں کہا کہ اگر خدا چاہے تو تجھ کو طلاق, اس سے بھی کسی قسم کی طلاق نہیں پڑتی. البتہ اگر طلاق دے کر ذرا ٹھہر گیا پھر انشاءاللہ کہا تو یہ طلاق پڑ گئی, طلاق واقع ہو جاتی ہے. مسئلہ نمبر 10, کسی نے اپنی بیوی کو طلاقن کہہ کر پکارا تب بھی طلاق پڑ گئی اگرچہ ہنسی میں بھی کہا ہو. مسئلہ نمبر 11, کسی نے یہ کہا کہ جب تو لاہور جائے تو تجھ کو طلاق ہے, تو جب تک وہ لاہور نہیں جائے گی طلاق نہیں پڑے گی, جب وہ لاہور گئی تو اسے طلاق ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 12, اور اگر صاف صاف طلاق نہیں دی بلکہ گول مول الفاظ کر کے اور اشارہ اور کنایہ سے طلاق دی تو ان لفظوں کے کہتے وقت اگر طلاق دینے کی نیت تھی تو طلاق ہوئی, اور اول قسم کی یعنی بائن طلاق ہوگی یہ, اور بغیر نکاح کیے نہیں رکھ سکتا. اگر طلاق کی نیت ہی نہ تھی بلکہ دوسرے معنی کے اعتبار سے کہا تھا تو طلاق نہیں ہوئی. البتہ اگر قرینے سے معلوم ہو جائے کہ طلاق دینے ہی کی نیت تھی, اب وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو اب عورت اس کے پاس نہ رہے اور یہی سمجھے کہ مجھے طلاق مل گئی ہے. جیسے بیوی نے غصے میں آ کر کہا کہ میرا تیرا نبھا نہیں ہوگا, مجھ کو طلاق دے دے, تو اس نے کہا اچھا میں نے چھوڑ دیا, تو یہاں عورت یہی سمجھے کہ مجھے طلاق ہو گئی. مسئلہ نمبر 13, کسی نے 3 دفعہ کہا کہ تجھ کو طلاق 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 تو تینوں طلاقیں پڑ گئیں, یا گول الفاظ میں 3 مرتبہ کہہ دیا تب بھی 3 پڑ گئیں. لیکن اگر نیت ایک ہی طلاق کی ہے, فقط مضبوطی کے لیے 3 دفعہ کہا تھا کہ بات خوب پکی ہو جائے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی, لیکن عورت کو اس کے دل کا حال تو معلوم نہیں ہے, اس لیے یہی سمجھے کہ 3 طلاقیں مل گئی ہیں, بس اب میرا اور اس کا آپس میں معاملہ جدا ہے. اللہ رب العزت ان مسائل کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.